کہ اسلام عورتوں کو کم حقوق دیتا ہے، حالانکہ جتنے حقوق اسلام عورتوں کو دیتا ہے اتنا کوئی اور دین نہیں دیتا، کوئی قانون نہیں دیتا۔ بیٹی ہے تو باپ کے زیر کفالت، بیوی ہے تو شوہر کے زیر کفالت، ماں ہے تو اولاد کے زیر کفالت ہے، اولاد پر، شوہر پر، باپ پر، جس رشتے میں بھی وہ ہے ان پر اس کی کفالت واجب ہے کہ وہ اس کی کفالت کریں، تو حصہ زیادہ بن گیا نا۔ یعنی مرد سن بلوغت کے بعد کسی کے زیر کفالت نہیں ہے۔ بیٹا بالغ ہو جائے تو باپ مجبور نہیں ہے، اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ بیٹے کی کفالت کرے۔ اور پھر اسی تناظر میں ہی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، دو عورتیں ہوں تو ان کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ مگر یہ قانون سرکار دو عالم کے گھر میں ذرا مختلف ہے۔ بیٹی باپ کی کل میراث کی وارث ہے۔ بہت اچھے۔ ویسے تو ایک عورت کی گواہی دو مردوں کے برابر، لیکن رسول کی بیٹی کا معیار اور ہے۔ ساری دنیا کے مرد مخالف کھڑے ہوں تو محمد کی بیٹی کی گواہی ان پہ بھاری ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ اور میراث میں دیکھ لیں، ایسا نہیں کہ سیدہ کے بھائی نہیں تھے، بھائی بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب مصطفیٰ سے پوچھا کہ بیٹے چاہیے کہ بیٹی چاہیے، سرکار کے دونوں بیٹے معصوم بھی تھے، معصوم بیٹے تھے، منصب عصمت پر فائز بیٹے تھے، لیکن سرکار دو عالم نے دو بیٹے اللہ کو واپس کر کے کہا ایک بیٹی دے دے۔ آپ کے کیا کہنے، آپ جیئیں۔ دو بیٹے معصوم دیے، دو بیٹے معصوم دیے، اور دو بیٹے معصوم دے کر وہ بیٹی لے لی جس کی اولاد پھر اولاد مصطفیٰ، جس کی اولاد پھر اولاد مصطفیٰ ہے۔ اور پھر یہ کائنات کی واحد شہزادی ہے، کائنات کی واحد مستور ہے، بنت پیغمبر، جس کا کائنات میں کف ہی ایک ہے۔ ذرا مشکل بات ہو گئی، اور میں اگلا فقرہ کہوں گا تو آپ کی سماعتوں کے معیار کی بلندی کا پتہ چل جائے گا۔ بطول کا کائنات میں جو ایک کف ہے وہ خود بھی ایک ہی ہے۔ میں فقرہ پھر کہتا ہوں، کچھ حضرات ابھی میرے ساتھ نہیں چلیں۔ بندے اس علی کا سرا ڈھونڈ رہے ہیں جس کا دوسرا ہی کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے بھئی، آپ کے بولنے کے کیا کہنے، آپ جیئیں، سلامت رہیں۔ اس علی کا سرا ڈھونڈ رہے ہیں دو سرا میں جس کا دوسرا ہی کوئی نہیں۔ یہ فقرہ کھا گئے آپ۔ دو سرا میں جس کا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، وہ اکیلا ہی اکیلا۔ اللہ کے بعد اگر کوئی اکیلا ہے
تو وہ علی ہے۔ چپ بندے سے خاموشی کی وجہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ اللہ نے لا شریک رہنے کے لیے بطول کو علی کا شریک بنایا۔ شاباش شاباش، کیا بات ہے بھائی آپ۔ اللہ نے لا شریک رہنے کے لیے سیدہ کو علی کا شریک بنایا۔ آپ پوری طرح متوجہ ہوں گے تو میں آپ کے خدمات عالیہ میں بہت باتیں عرض کروں۔ جی بسم اللہ۔ اللہ نے لا شریک رہنے کے لیے بطول کو علی کا شریک بنایا۔ آگے آ جائیں سردار صاحب، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ اللہ نے لا شریک رہنے کے لیے، آپ کی آمد پہ میں فکرہ پھر دہراتا ہوں، آپ تشریف لے آئیں، میں فکرہ دہراتا ہوں۔ آئیں آئیں بسم اللہ، آئیں تشریف لائیں۔ دو سرا میں علی کا کوئی دوسرا نہیں، اور دو سرا میں علی کا کوئی دوسرا نہیں، اور جس کا دوسرا لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اس کا کوئی سرا نہیں۔ نہ وہ کہیں سے شروع ہوتا ہے، نہ وہ کہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نہ وہ کہیں سے شروع ہوتا ہے، نہ وہ کہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ میرا اپنا دل چاہ رہا ہے، کوئی مجھے فرمائش نہیں ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے، میں آپ کا کہا ہوا فکرہ پھر کہتا ہوں، میرا اپنا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے پسندیدہ مصرے پڑھوں۔ نہ وہ کہیں سے شروع ہوتا ہے، نہ وہ کہیں پہ ختم ہوتا ہے، بس اتنا جانتے ہیں، انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے۔ شاباش شاباش۔ یہ آپ ہاتھ اٹھیں، ہاتھ سب اٹھیں گے تو بات آسان رہے گی۔ انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ برتے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سرتے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ ندبہ نہ ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں، یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں، حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ توق اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، تقدیم کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی، رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا، عالم میں کوئی راز نہاں تھا نہ عیاں تھا، خطبہ تھا نہ منبر تھا نہ چپ تھی نہ بیاں تھا، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی۔ نہیں آپ سلامت، آپ کی زندگی آپ یہ آپ سدا سلامت رہو بیٹے، آپ آباد رہیں، میرا سلام ہے آپ۔ جی بسم اللہ۔ اللہ نے لا شریک رہنے کے لیے بطول کو علی کا شریک بنایا۔ لم یلد ولم یولد رہنے کے لیے ابو طالب کو باپ بنایا، حسنین کو بیٹے بنایا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا کہنے آپ کے عقیدے بولتے ہیں، مجلس میں عقیدے بولتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد رہنے کے لیے ابو طالب کو باپ بنایا۔ میں وہ بندے جو علی کو اللہ کہتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، اگر علی کو اللہ کہو گے تو پھر ابو طالب کو کیا کہو گے؟ آپ جی سلامت رہیں بھائی جان، آپ کی زندگی بہت شکریہ۔ اگر علی کو اللہ کہو گے تو پھر ابو طالب کو کیا کہو؟ لم یلد ولم یولد رہنے کے لیے ابو طالب کو باپ بنایا، حسنین کو بیٹے بنایا، اور آیت الکرسی میں کہہ چکا تھا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ پکڑتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اور اپنی اس آیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہجرت کی رات محمد کے بستر پہ علی کو سلایا۔ زندگی ہوئی آپ کیا کہنے، آپ بہت کمال سن رہے ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ جی ہیں۔ پھر اسے مظہر صفات کبریا بنایا، مظہر صفات کبریا بنایا، کبریا کی صفات کا مظہر ہے۔ میرا مولا علی
اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میرا مولا علی کبریا کی صفات کا مظہر ہے، اور صفات وہ ہر کسی کو دیتا ہے، صفتوں میں سے حصہ وہ ہر کسی کو دیتا ہے۔ میں ایسا نہیں ہے کہ اوروں کو نہیں دیتا، سب کو دیتا ہے، لیکن جس کا جتنا بنتا ہے اسے اتنا دیتا ہے۔ وہ خود سمیع ہے۔ سورہ دہر کی پہلی آیات میں اس نے آپ کے متعلق کہہ دیا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، جسے ملے جلے نطفے سے بنایا اسے بھی سماعت دے دی، خود بھی سمیع ہے، تمہیں بھی سمیع بنا دی، خود بھی بصیر ہے، تمہیں بھی بصیر بنا دی، لیکن تمہاری بصارت بھی محدود، تمہاری سماعت بھی محدود، وقت گزرنے کے ساتھ کمزور پڑتی۔ توجہ فرمائیے گا، وقت گزرنے کے ساتھ عقلیں بھی کمزور، نظریں بھی کمزور، کان بھی کمزور، لیکن علی کی محبت میں مرنے کے بعد سماعت اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ ایک مولوی سرہانے بیٹھ کے کہتا ہے سن، آئے ہائے جی بسم اللہ، آپ جی سلامت رہیں، سن اور سمجھ، پھر بندہ سنتا بھی ہے، یہ علی کی محبت کا معجزہ، پھر بندہ سنتا بھی ہے، پھر بندہ سمجھتا بھی ہے۔ پہلے دفعہ سمجھ نہیں آتی، زندگی میں جس زبان کی سمجھ نہیں آتی، قبر میں اس زبان کی سمجھ آنے لگتی۔ ہاں، زندگی میں جن کلمات کی سمجھ نہیں آتی، قبر میں ان کلمات کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا تھا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ، جس کا ارادہ ہو وہ آدم کو علم میں دیکھے، وہ علی کا چہرہ دیکھے، علی کا چہرہ دیکھے۔ اس کا مطلب ہے جس نے آدم کا علم لینا ہو، جس نے آدم کا علم لینا ہو، وہ چہرہ علی کا دیکھ لے، اسے آدم کا علم نظر آ جائے۔ من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ والی نوح فی حلمہ والی ابراہیم فی خلتہ والی عیسی فی زہدہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے، آدم کا علم نظر آئے گا، نوح کا علم نظر آئے گا، ابراہیم کی خلت نظر آئے گا، عیسیٰ کا زہد نظر آئے گا۔ توجہ فرمائیے گا، عیسیٰ کا زہد نظر آئے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں عیسیٰ کا زہد نظر آئے گا، علی کی صورت میں، سیرت میں نہیں۔ علی کی صورت میں، سیرت میں نہیں، سیرت اور ہے، صورت اور ہے۔ یہ بندے مثال نہیں دیتے، کئی بندہ کہہ دے یار فلاں بندہ خوبصورت نہیں ہے، تو بندے کہتے ہیں یار چہرہ نہ دیکھ، سیرت دیکھ۔ سیرت ہمیشہ صورت سے افضل ہوتی، سیرت اچھی ہو تو صورت نہیں دیکھی جاتی، لیکن کائنات میں واحد علی ہے جس کی صورت نبیوں کی سیرت سے افضل ہے۔ شاباش شاباش، جس کی سیرت نبیوں کی صورت سے افضل ہے، واحد علی ہے جی بسم اللہ، واحد علی ہے جس کی صورت نبیوں کی سیرت سے افضل ہے۔ تو اس لیے تو رسول نے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ۔ اب بندے مجھ پہ شرک کی تہمت لگائیں، مجھ پہ غلو کی تہمت لگائیں، تو اپنے حسد میں جل کے راکھ ہو کے مر جائیں اور پھر جہنم میں جائیں، لیکن میں فکرہ کہوں گا بندے چہرہ علی کا دیکھتے ہیں، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ چہرہ علی کا، جی آپ سلامت رہیں، چہرہ علی کا عبادت اللہ کی، چہرہ علی کا عبادت اللہ کی۔ بھائی توجہ، چہرہ علی کا عبادت اللہ کی، گھر ابو طالب کا رسول خدا کا، گھر ابو طالب کا۔ اس فکرے کو جو سمجھ کے بولے گا میں اسے دونوں ہاتھوں سے سلام کروں گا۔ گھر ابو طالب کا، رسول اللہ کا، گھر اللہ کا، بیٹا ابو طالب کا۔ شاباش شاباش، آپ جیئیں سلامت رہیں۔ گھر ابو طالب کا، رسول اللہ کا، گھر اللہ کا،
بیٹا ابو طالب کا. ہاں اکیلے علی کو بھی بھیج کے کعبہ میں اللہ کعبہ سے برآمد کروا سکتا تھا. اگر اکیلے علی کعبہ میں آتے نا تو نصیری سچا ہو جاتا. نہیں آپ ساتھ نہیں چل رہے. اگر اکیلے علی آتے تو توجہ، نصیری کہتا اپنے گھر سے نکلا ہے. نصیری کہتا اپنے گھر سے نکلا ہے. یہی اللہ ہے بھائی. توجہ، اب چونکہ علی نے آنا تھا، آنا بھی کعبہ میں تھا، تو ایک اور ہستی توحید بچانے گئی. اللہ نے اپنی توحید بچانے کے لیے ابو طالب کے حرم کو حرم میں بلا کے بتایا یہ ماں ہے. شاباش جی، آپ سلامت رہیں. یہ ماں ہے، یہ بیٹا ہے، تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. میرے محترم سامعین، اور دنیا کے قانون اور ہیں، ان کے قانون اور ہیں. یہ جو ان کے جنازے ہوتے ہیں وہ شریعت بچانے کے، جو ان کی تلقین ہوتی ہے وہ شریعت کی بقا کے لیے، جو ان کا کفن ہے وہ شریعت بچانے کے لیے، ان کے جو سجدے ہیں وہ شریعت بچانے کے لیے، ان کے جو رکوع ہیں وہ شریعت بچانے کے لیے. توجہ فرمائیے گا. ورنہ سجدہ آپ کریں تو سجدے میں سر رکھیں. سجدے میں سر رکھتے ہوئے جو نمازی ہیں وہ جانتے ہیں کبھی کبھی ماتھے سے، جبین سے سجدہ کا آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. تو پھر بندے عموماً کیا کرتے ہیں؟ فوراً پیشانی اٹھاتے ہیں اور سجدہ کا ٹھیک کر کے نا پھر پیشانی رکھتے ہیں. انہیں یہ پتہ نہیں کہ جب اٹھا کے رکھی تو دوسرا سجدہ ہو گیا. تیسرا سجدہ ایک رکعت میں نماز باطل کر دیتا. میں قانون بتا رہا ہوں. تیسرا سجدہ ایک رکعت میں 3 سجدے نماز باطل کر دیتا. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب مسجد کے اندر سجدے سکھانے والا میں چہرے دیکھ رہا ہوں، جب مسجد کے اندر سجدے سکھانے والا سجدے میں تھا. بھائی توجہ، جب مسجد میں سجدے سکھانے والا سجدے میں تھا کہ سجود کے گھر سے سجود کے گھر سے ایک صاحب سجدہ نکلا. میں فکرہ کہوں حسین عباس اگر پہلے سنا ہو تو داد سنبھال کے رکھو. سجود بچانے والا سجود کے گھر سے نکلا، پیچھے بچھا ہوا کوئی مصلی پسند ہی نہیں آیا. کیا کہنے آپ کے، آپ جیے تیری زندگی ہو. پیچھے بچھا ہوا مصلی کوئی پسند ہی نہیں آیا. آئے تو سیدھا پشت مصطفیٰ کے مصلی پہ حسین آ کے بیٹھ گئے. حسین بیٹھ گئے. حسین پشت مصطفیٰ پر بیٹھ گئے. حسین پشت مصطفیٰ پر بیٹھ گئے. اور جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کا سجدہ ہو گیا طویل. انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار سر اٹھایا. کئی بار سر اٹھایا. 3 نہیں، کوئی 70 سجدے ہو گئے ایک رکعت میں. رسول نے کسی سے نہیں کہا کہ نماز پھر پڑھ. رسول نے قانون بتا دیا، حسین حسین کر جتنے چاہے. آپ کی زندگی، آپ سلامت رہیں. بسم اللہ. سارے بولو، سارے بولو. حسین آئے، آ کے پشت رسول پر بیٹھے. اچھا بچے نماز میں ماؤں کے مصلوں پہ آ جاتے
حسین جہاں چلے تھے وہاں اللہ کا پردہ اللہ کو سجدہ کر رہا تھا. نئی بات پہنچی، گھبرا گئے ہو؟ وہاں حجاب اللہ سجدہ کر رہا تھا. حسین نے مناسب نہیں سمجھا کہ پردے اور خدا کے درمیان آ جائے. میں پیچھے رہ گئے، اسپیکر بھی آپ پیچھے رہ گئے. حسین وہاں سے نکلے. وہاں نماز کی کیا کیفیت تھی؟ فضا کے سوا کوئی گواہی نہیں. شاباش شاباش جو بچے اس فکرے کو سمجھو. بطول کی نماز کا فضا کے سوا کوئی گواہ نہیں. میں آج آپ کو بی بی فضا کی ایک فضیلت سناؤں. ایک بی بی فضا کی فضیلت سنیں اور سال پورا سر دھنیں. اگر ظفر کہیں اور سے سردار زادہ یہ فکرہ ملے تو داد اسے دے دینا. کائنات میں واحد فضا ہے جسے یہ فضیلت حاصل ہے کہ کبھی کبھی بطول اسے سجدے کے لیے اپنا مصلی دے دیتی تھی. شاباش بھائی، واحد فضا ہے. آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں. جسے سیدہ بطول. ایک فکرہ میں بی بی فضا پہ اور بھی کہوں. میں جناب فضا پہ ایک فکرہ، آپ بہت دور بیٹھے ہیں، بہت دور بیٹھے، توجہ فرمائیے گا. میں جناب فضا پہ ایک فکرہ، آ جائیں آگے آ جائیں. جناب فضا پہ ایک فکرہ میں اور کہنا چاہتا ہوں. اور میں جناب فضا کو رضی اللہ تعالی عنہا نہیں کہتا. ہاں، میں بی بی فضا کو رضی اللہ تعالی عنہا نہیں. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے. میں اسے رضی اللہ کیسے کہوں جسے ہر نماز کے بعد بطول سلام کرے؟ شاباش، جسے بات پہنچی وہ ہاتھ اٹھائے. جسے ہر نماز کے بعد بطول سلام کرے، میں اسے رضی اللہ کیسے کہوں؟ ایک فکرہ اور، علم میرے سامنے، چولہے کی شبیہ میرے سامنے، ذریعین کے درمیان میں کھڑا ہوں. میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا جو مجھے ثابت کر دے کہ فضا نے ساری زندگی کبھی کہا ہو مجھے بھوک لگی ہے. ہائے ہائے ہائے. اگر بی بی فضا نے ساری زندگی کبھی کہا ہو مجھے بھوک لگی. اچھا، میری شہزادی کا توجہ ایک لقب ہے محدثہ. ایک لقب پہ کیا رشتہ اشفاق بھائی؟ ایک لقب. میری مختومہ کا ایک لقب محدثہ. محدثہ کے معنی ہے بغیر جبرائیل سے اللہ سے باتیں کرنے والی. فکرہ فضا کی فضیلت کا سن کے حسین عباس جو چپ رہے، وہ بطول کے نوکروں سے وفاداری کا حق ادا نہیں کر رہا. جو باتیں بطول اللہ سے کرتی تھی وہ فضا سنتی تھی. میری بات پہنچ رہی ہے؟ تو وہاں بھی نماز ہو رہی تھی. حسین وہاں سے چلیں، شبیر وہاں سے چلیں، مسجد میں آ گئے. مسجد میں آ گئے. توجہ فرمائیے. مسجد نبوی کو بھی مبارک ہو. تجھ پہ حسین چلیں. آئے ہائے آئے ہائے. اور مسجد نبوی پہ حسن حسین کا بڑا اختیار تھا. اختیار بتاؤں گا تو اٹھ کے بھی داد دو کہ تو حق ادا نہیں ہو سکتا. اختیار حسن حسین کا مسجد نبوی پہ اتنا زیادہ تھا، کبھی کبھی مسجد میں جا کے کہتے تھے ادھر میرے باپ کے ممبر سے، ادھر. یہ اختیار حسن. حسین آئے، مسجد میں آ گئے. مسجد میں صحابہ نے صفیں بنا رکھی، کندھے سے کندھا ملایا ہو، گزرنے کا رستہ ہی نہیں.
بھائی یہ جو دن ہے نا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ ہم فقہی مسائل نہیں بتاتے نا، یہ فروعات بتانے کے دن نہیں ہے. یہ سب کو پتہ ہے، ویسے دن بنا رہے ہیں. ہاں یہ پتہ کیوں ہے فقہی مسائل اشفاق میں کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ جیسے لوگ 10 محرم کے قبروں پہ مٹی ڈالنے جاتے ہیں نا، یہ بالکل ویسے ہی توجہ ذکر حسین سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ حسین کا کوئی ذکر نہ کرے. فقہی مسائل بتائے جا رہے ہیں کہ وضو ایسے کر لو، وضو ایسے کر لو، وضو ایسے کر لو. اگر تجھے ہور کا قول یاد ہوتا نا تو تو ایام اعظام میں فقہی مسائل نہ بتاتا. اور نے حسین کی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کے حسین بادشاہ سے پہلا فکرہ یہ کہا تھا، مولا مجھے ان نمازوں کی معافی مل سکتی ہے جو میں نے آپ کی مخالفت میں پڑھی ہے؟ آپ جیئے، آپ سلامت رہیں. یہ فقہی مسائل بتانے والے، یہ اس مہینے جی وضو بتانے والے، یہ اس مہینے میں غسل بتانے والے. توجہ ہے صاحبوں؟ غسل بتاؤ گے؟ توجہ، اگر تم نے وہاں کل بھی پڑھا ہوتا کربلا کا، تم فقہی مسائل بتاتے. اور جس کا کلمہ ہی حسین کی زیارت ہے، وہاب کالبی کا کلمہ حسین کی زیارت ہے. حسین مسجد میں آئے ہیں، صحابہ کی صحابہ سے صفیں جڑی ہوئی ہیں، کندھے جڑے ہوئے ہیں، یوں گزرنے کا رستہ ہی نہیں. فکرہ میں 3 سال پہلے کا کہہ رہا ہوں، گزرنے کا رستہ نہیں. اپنی تقریر سے لیا میں نے فکرہ. کچھ محررین نے، کچھ مصنفین نے، کچھ مؤلفین نے لکھ دیا، کچھ نادان دوستوں نے پڑھ دیا کہ حسین نے اصحاب کی پشتوں پہ قدم رکھا اور گزر گئے. وہ درستگی کر لیں. ہاں، فقیر کا نوکر کھڑا ہے، بات سمجھا دے. توجہ، سید الانبیاء سے کم کوئی پشت اس قابل ہی نہیں، حسین اس پہ قدم رکھے. ہائے ہائے ہائے، جیسے بات پہنچی وہ ہاتھ اٹھائے. حسین پہنچے، حسین پہنچے. ایک فکرہ، ایک ترکیب متعارف کروا رہا ہوں ڈاکٹر، یہ سمجھ آ جائے. مسجود کا محبوب حسین کی سواری بن. ہائے ہائے ہائے، مسجود کا محبوب حسین کی سواری بن. حسین پشت رسول پہ بیٹھ. پیچھے نماز پڑھنے والوں نے کئی بار سر اٹھایا. حسین بیٹھے رہے، حسین بیٹھے رہے. بندوں نے کہا جبرائیل آئے اور کہا رسول سر نہ اٹھانا، اسے بھی درست کر لو. جب اللہ اور رسول مل رہے ہوں تو درمیان جبرائیل نہیں آتا. جب اللہ اور رسول مل رہے ہوں تو درمیان جبرائیل نہیں آتا. توجہ فرمائیے گا. آ کے حسین پشت پہ بیٹھ گئے. رسول کو پتا ہے میری پشت پہ کون ہے. رسول نے پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. واقعہ وہی ہے، فکرہ نیا کہہ رہا ہوں. تسبیح کو پشت پہ بٹھا کر تسبیح پڑھنا اور لطف ہے. ہائے ہائے ہائے، تسبیح کو پشت پہ بٹھا کے تسبیح پڑھنا لطف ہی اور ہے. دیر تک رسول پڑھتے رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. توجہ، اللہ کہتا رہا قبول ہے، رسول کہتے رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ کہتا رہا قبول ہے. اللہ اور رسول حسین کی موجودگی میں، اللہ اور رسول حسین کی موجودگی میں دوران سجدہ گفتگو رہے. اور جس بات پہ میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں، اس بات پہ روکنا چاہتا ہوں، اتنی دیر حسین بیٹھے جتنی دیر بات طے نہ ہو گئی. کون سمجھے اس کو؟ مابین رسول و خدا بات طے ہوئی. حسین
اترے پشت سے، جیسے آئے تھے ویسے گزر گئے، گھر پہنچ گئے۔ گھر ماں وہ نہیں تھی جس کی نظروں کا رستہ وقت، زمان اور مکان کی رکاوٹیں روکے۔ وہ حشر سے آگے دیکھ رہے، اپنی اس کرسی کی طرف جس پہ بیٹھ کے ماتمی بخشوائے گی۔ آئے یہ بتاؤں گا کیسے بخشوائے۔ سیدہ جب بیٹا گھر میں داخل ہوا، شہزادی اٹھی، بیٹے کا رخسار چوما، فرمایا حسین تیری شکر گزار ہوں، تو میرے بابا کی دین کی بقا کا ضامن بن گیا۔ حسین ضامن بن گئے دین مصطفیٰ کی بقا کے۔ حسین نے ضمانت لے لی، اور جس کی ضمانت حسین لے وہ بھائی جان مایوس نہ ہو۔ یہ جو آپ آئے نا، آپ کی ضمانت حسین نے لی ہے، اس لیے آپ آئے۔ آپ میں سے کوئی خود نہیں آیا، جس کے کپڑے کالے نہیں اس کے اندر سو گئے۔ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں جو مجلس حسین میں آئے، چنے ہوئے لوگ۔ ہاں، خریدے ہوئے لوگ مجلسوں میں نہیں آتا، چنے ہوئے لوگ مجالس ادا میں آتے ہیں۔ اور یہ انتخاب کس کا ہے؟ ماتمیوں کو پتہ چل جائے نا وہ کون ہے، وہ زندگی کا طریقہ بدل لیں۔ ماتمی بطول کی ذاتی فوج کا نام ہے۔ آج 2 کی مجلس ہو گئی، 7 دن باقی۔ 7 دنوں میں 10 جنازے روز پڑھوں نا تو بھی 72 نہیں بنتے۔ دن 7 ہیں، جنازے 72۔ اور آج ہی ایک بات کہہ دوں، 11 محرم کو یہ نہ سمجھنا محرم ختم ہو گیا۔ 11 محرم کو جہاد اصغر ختم ہوا، جہاد اکبر شروع ہوا۔ 10 محرم تک وہ لڑے ہیں جنہیں لڑنا آتا تھا۔ جو شجاع تھے، جو شجاعت کے پیکر تھے۔ جی ہاں، میں آپ کا فکرہ بہت اچھا ہے۔ 10 کے بعد پہلی بار علی اکبر پالنے والی علی اکبر کے قاتل سے بولی۔ ہائے ہائے، انتظار کی معافی، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ میرے محترم سامعین، آج 2 محرم ہے۔ لاہور کے شاعر ہیں باقر زیدی صاحب، بہت خوبصورت لکھتے ہیں۔ 8 دن پہلے چلے آئے ہیں مقتل میں حسین، 8 دن پہلے چلے آئے ہیں مقتل میں حسین، یوں نبھاتا ہے بڑا آدمی وعدہ کر کے۔ 8 دن پہلے چلے آئے ہیں مقتل میں حسین، یوں نبھاتا ہے بڑا آدمی وعدہ کر کے۔ کربلا کی قسمت بدلنے والی ہے۔ آج حسین پہنچ گئے ہیں کربلا میں۔ آج مرتجز نے پہلا قدم رکھ دیا ہے۔
کربلا کی سرزمین پر اور قدم رکھ کر پھر چلا ہی نہیں، پھر رک گئے، پھر آگے نہیں بڑھا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ حسین نے سواریاں بدلی، لیکن میں نہیں مانتا۔ جو منقول ہے اسے معقول بھی ہونا چاہیے، ہر لکھی ہوئی بات نہیں پڑھنا چاہیے۔ حسین نے سواری نہیں بدلی۔ حسین اس سواری کو کیوں بدلیں گے جس نے بطول کی چادر میں بندے تو کہتے ہیں نا جو کھائے تھے، جو تو بہانہ تھا۔ شہزادی نے مرتجز کو بچپن میں گھر بلوا کے اپنی چادر یوں پھیلا کے اسے چادر پہ جھکا کے کربلا کا نقشہ دکھایا تھا۔ یہاں یہاں سے میرا لال گزرے گا، یہاں یہاں میرا لال رکے گا، یہاں میرا لال اترے گا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جہاں مرتجز کی شبیہ دیکھا کرو نا، احترام کیا کرو۔ یہ حسین کا بڑا وفادار ساتھی، بڑا وفادار ساتھی، اتنا وفادار ہے۔ یہ پرانے دو ساتھی آپس میں بیٹھے، اشفاق بھائی اور سردار زادہ حسین عباس، یہ جانتے ہیں دوستیوں کی حدیں کہاں تک ہوتی ہیں۔ جب کسی کا جنازہ گھر آئے، اللہ کمال عباس کے درجات بلند کرے، تو جو جنازے گھر آتے ہیں تو بہنیں بھائی کے دوستوں کے گلے لگ کے نہیں روتی۔ پتہ نہیں مرتجز کا حسین سے رشتہ کیا تھا۔ مرتجز جب واپس گیا ہے تو علی کی بیٹیاں مرتجز کے گلے لگ لگ کے روئی۔ شاباش جی، بسم اللہ، مالک سلامت رکھے۔ یہ مرتجز رک گئے، کربلا میں رک گئے، حسین نے سواری نہیں بدلی۔ میرے مولا حسین آئے تطہیر پڑھ کے مرتجز سے اترنا شروع کر رہے ہیں۔ ابھی دایاں پیر رکاب میں تھا کہ کوئی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ مولا کیوں رکے؟ کیا حکم ہے؟ بتاؤں حسین سے پہلے کون اتر گئے؟ حسین سے پہلے عباس اتر گئے، سامنے آ گئے۔ مولا یہاں رک رہے ہیں، فرمایا یہی منزل ہے، یہیں آنا تھا، یہیں رکنا ہے، تم خیمے لگاؤ۔ مولا پہلے کس کا لگاؤں؟ فرمایا پہلے اس کا خیمہ لگا جو مدینے میں سب سے آخر میں سوار ہوئی تھی۔ شاباش، جو مدینہ میں سب سے آخر میں سوار ہوئی۔ میں پسند نہیں کرتا نہ اسے اترنے میں انتظار کرنا پڑے، نہ اسے سوار ہونے میں انتظار کرنا۔ پہلا خیمہ لگا۔ عباس نے تنابیں لگانا شروع کی۔ ہر بندہ رو پڑے گا۔ کیسے لگا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پہلی تناب پہ آئے تطہیر پڑھی، دوسری تناب پہ سورہ دہر پڑھی، تیسری تناب پہ سورہ کوثر پڑھی۔ لگاتے گئے تنابیں، بسم اللہ پڑھتے گئے۔ اور مسلمانوں یہی بات ہمیں رلاتی ہے کہ وہ خیمہ جو عباس نے 2 محرم کو بسم اللہ پڑھ کے لگایا تھا، وہ 10 محرم کو امت نے نماز پڑھ کے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مرحبا، 10 محرم کو امت نے نماز پڑھ کے جلا دیا۔ پھر باری باری خیام نصب ہوتے رہے، خیمے لگتے رہے۔ شہزادیوں کے خیمے لگ گئے، شہزادوں کے خیمے لگ گئے، بادشاہ کا خیمہ لگ گیا۔ بادشاہ نے خیمہ میں بیٹھ کے شرعی تقاضے پورے کرنے کے لیے، جب کوئی زمین خریدنا ہو
تو پہلا فریضہ یہ ہے کہ پڑتال کرو ہے کس کی. میرے مولا نے پہلے شرعی فریضہ پورا کیا. پوچھا زمین کس کی ہے؟ جانتے تھے بادشاہ، ہمیں بتانے کے لیے فرض پورا کیا کس کی زمین ہے. کہا گیا وہ عیسائی قبیلہ ہے بنو اسد، ان کی. فرمایا اچھا انہیں پیغام بھیجو. پیغام بھیجا گیا. بنو اسد کے بزرگ آ گئے. بزرگ آ گئے، آ کے بیٹھ گئے. مولا نے فرمایا عباس پیدل چل کے آئے ہیں، انہیں پانی پلاؤ. جزاک اللہ مرحبا. پیدل چل کے آئے، انہیں پانی پلاؤ. کھانا کھاؤ گے؟ کہنے لگے نہیں، قریب سے آئے ہیں، کھانے کی ضرورت نہیں. فرمایا جتنے بھی قریب سے آئے، ہماری خاندانی رسم ہے، ہم مہمان کو کھانے کے بغیر نہیں جانے دیتے. کہنے لگے نہیں مہمان تو آپ ہیں. فرمایا نہیں اب تم ہو، اب مہمان ہم نہیں. کہنے لگے ہم آپ کو جانتے نہیں. مولا نے فرمایا تم نہیں جانتے، مباہلہ کو جانتے ہو؟ میں چاہوں گا ہر بندہ شامل ہو جائے پہ میں مصائب پڑھوں. مباہلہ کو جانتے ہو؟ جی جانتے ہیں، ہمارے جو نجران والے سردار ہیں انہوں نے مدینہ جا کے کیا تھا. کون کون تھا مباہلہ میں؟ کہنے لگے 4 مرد تھے، ان کے نام ہم بتا سکتے ہیں. تیری جوانی سلامت رہے، اور سمجھ کے رونے والے اور معرفت سے رونے والے. 4 مردوں کے نام ہم بتا سکتے ہیں. مستور بڑی عالی مرتبہ تھا، اس کا نام آپ کو نہیں بتا سکتے. پتہ نہیں آپ کون ہیں. مولا نے دعا دے دی. فرمایا جاؤ سلامت رہو، تمہارے قبیلے حشر تک آباد رہے. اور میری ماں کی عزت کرنے والوں، جزاک اللہ مرحبا، سلامت رہے. میرے مولا حسین نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ سب سے آگے کون تھا؟ کہنے لگے سب سے آگے رسول پاک تھے. کیسے آئے تھے؟ ان کے ساتھ کون تھا؟ کہنے لگے ان کا ایک بیٹا تھا، اس نے انگلی پکڑی ہوئی تھی. ایک بیٹا گود میں تھا. جب کہا نا ایک بیٹا گود میں تھا، حسین بادشاہ فرماتے ہیں جو گود میں تھا نا وہ میں ہوں. اب روئیں آپ، اب آوازیں بلند ہو گئیں. اب آپ کربلا پہنچ گئے. دعا دے رہا ہوں ہم سب بار بار کربلا جائیں، مالک کی دہلیز پہ سجدہ کریں، مالک سلامت رکھیں. اچھا آپ حسین ہیں. کھڑے ہو گئے احتراماً. فرمایا بیٹھو بیٹھو بیٹھو، میں ہی حسین ہوں. یہاں کیوں آئے ہیں؟ فرمایا یہ زمین خریدنا چاہتا. کہنے لگے کیوں خریدیں گے؟ اللہ اکبر. یہ زمین کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ فرمایا یہاں کاشتکاری کروں گا. دعا کرو میرا حوصلہ ساتھ دے، میں پڑھ جاؤں. میں یہاں کاشتکاری کروں گا. مولا آپ جانتے تو ہوں گے بنجر زمین ہے، یہاں کچھ نہیں ہوتا. فرمایا جو میں بوؤں گا نا وہ ہو جائے گا. مولا کون سی فصل کاشت کریں گے؟ فرمایا پہلی فصل سن لو، میں 2 وفا کے کٹے ہوئے درخت لگاؤں گا جو قیامت تک پھل دیں گے. اس کے نیچے وفا جوان ہوگی. جو 13 سال کے، 15 سال کے، 18 سال کے جوان بیٹھے ہو، تمہارے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں. مولا اور کون سی فضل؟ فرمایا میں اس ریگستان کی ریت میں ایک سہرے کے پھول بو جاؤں گا جہاں سے بہنیں بھائیوں کے سہرے مانگیں گی. شاباش، آوازیں بلند رکھنا. میرا دل چاہ رہا ہے میں صاحب پڑھوں. جہاں سے بہنیں بھائیوں کے سہرے مانگیں گی. اچھا مولا اور کون سی فصل؟ فرمایا میں یہاں ایک 6 مہینے کا باب الحوائج خود کاشت کروں گا. لوگ اسے اکھاڑ دیں گے لیکن اکھڑے گا نہیں. آئے میں اس کے جھولے کی جڑی ہوئی لکڑیاں کاشت کر جاؤں گا.
بے اولادوں کو قیامت تک اولاد ملتی رہے گی۔ مولا پانی کون سا دیں گے؟ جو بندے جو جوان ابھی ماتم نہیں کر سکے، جب پوچھا نا بنو اسد نے پانی کون سا دیں گے، فرمایا پانی کی ضرورت نہیں، میں 18 سال کے کٹے ہوئے سینے سے لہو نکال کے میری جوانی سلامت رہے، مالک دعائیں مستجاب فرمائے۔ 18 سال کے کٹے ہوئے سینے سے لہو نکال کے میں ایسے فصلوں کو دوں گا، ہر فصل قیامت تک پھل دے گی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین بادشاہ نے عجیب فصلیں بتائیں، یہ ہمارے شعور سے بالا ہے۔ کہنے لگے اچھا مولا تو آپ رہیں یہاں پہ، ہم کوئی منع کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں خریدوں گا۔ کہنے لگے آپ کی یہ ساری؟ مولا نے فرمایا نہیں، ہماری خاندانی رسم ہے، ہم کسی کی جگہ پہ قبریں نہیں بنواتے، ہم اپنی خریدی ہوئی جگہوں پہ اپنی قبریں بناتے ہیں۔ بتاؤ کیا لوگے؟ جو مرضی دے دیں۔ فرمایا نہیں، بیچنے والے کا حق ہے وہ قیمت بتائے، میں وطن سے دور ہوں لیکن حسین ہوں، جو مانگو گے میں دے دوں گا۔ چند بزرگ الگ ہوئے، بھائی جان مشورہ کر کے آئے، مشورہ کر کے آ کے کہنے لگے ہم نے مشورہ کیا ہے، خریدیں گے کتنی؟ فرمایا 9 مربع میل۔ یہ 3 مربع میل والی روایت بعد میں بنائی گئی تاکہ اندر آبادی کی جا سکے، ورنہ حسین نے 9 مربع میل خریدی، 9 مربع میل۔ کہنے لگے پھر آپ 30,000 دینار دے دیں۔ مولا نے فرمایا میں 30 نہیں دوں گا۔ کہنے لگے مولا کم کر لیں۔ فرمایا کم نہیں، میں 60 دوں گا۔ مولا ہم جو 30 مانگ رہے ہیں آپ 60 کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا خریدنے والا میں اکیلا نہیں، کر ماتم یار، خریدنے والا میں اکیلا نہیں، خریدنے والا میں اکیلا نہیں۔ اب تیرے حصے کا فکرہ کہہ رہا ہوں، جب کہا نا میں خریدنے والا اکیلا نہیں، کہنے لگے دوسرا خریدار کون ہے؟ فرمایا دوسرا خریدار کبھی بھائیوں کے سامنے بھی نہیں آتا، میں اس کا نام بھی تمہیں۔ جزاک اللہ، مرحبا، کیا روحانیت ہے بھائی۔ مالک حسین عباس تیری نسلیں آباد رکھے، اس نسل میں ذکر جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ سنو گے؟ اچھا میں مشاورت کر لوں۔ حسین اٹھے، حسینی رفتار سے حسینیت چلی، آ گئی شریکت الحسین امینت الامامت سلالت الولایت کے خیمے میں۔ سیدہ میں نے زمین خرید لی 60,000 دینار کی۔ شہزادی نے کچھ نہیں پوچھا، اٹھی تبرکات کا صندوق کھولا، ایک گٹھڑی نکالی، فرمایا گن لے 30,000 پورے ہیں۔ حسین 30,000 تیرے، 30,000 میرے۔ جب کہا نا 30,000 تیرے 30,000 میرے، حسین آواز دے کے کہتا ہے جب آدھا حصہ تیرا ہے آدھا حصہ میرا ہے تو بتا لکھواؤں تیرے اون کے نام یا اپنے سجاد کے نام؟ شہزادی آواز دے کے کہتی نہ اون کے نام نہ سجاد کے نام، جب آدھا حصہ تیرا ہے آدھا میرا ہے پھر لکھوا بھی اس کے نام جو آدھا تیرا ہے۔ جزاک اللہ، مرحبا مرحبا، آوازیں بلند رہے، میں مصائب پڑھوں۔ لکھوا اس کے نام جو آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے۔ حسین آواز دے کے کہتے علی اکبر کے نام؟ ہاں حسین، میرے دل کو ٹھنڈ پڑ گئی، یہ 9 مربع میل کی جاگیر علی اکبر کے نام لکھوا دے۔ حسین آئے، آ کے عباس سے کہا قلم پکڑ لکھ وثیقہ 9 مربع میل دشت نینوا کربلا معلی جاگیر علی اکبر۔ عباس نے ساری دستاویز لکھی، 60,000 دینار قیمت لکھی، گن کے عباس نے ادا کر دیے۔ شبیر آواز دے کے کہتے اب لکھ دیا ہے نا، جب بہن کو بتایا جس کے نام اس نے کہا ہے میں نے اس کے نام لکھوا دی ہے، 9 مربع میل جاگیر علی اکبر کی ہو گئی۔ جب عباس نے بتا دیا نا 9 مربع میل علی اکبر کی ہو گئی،
शहजादी आवाज दे के कहती हुसैन का पैगाम मुझे दे दिया, अब मेरा भी एक पैगाम ले जा। वो दूर बैठे हैं, आए उम्मे लैला के खेमे के सामने मेरे दो शहजादे और मोहम्मद, जाओ उन्हें बुला ला। अब्बास आए, दोनों के सर छू के कहा तुम्हें माँ ने बुलाया है। जब दोनों शहजादे आए, एक को दाएं जानू पे बिठाया, एक को बाएं जानू पे बिठाया। शहजादी ने सर चूमे, रुखसार चूमा, आरिस चूमे, रुखसार चूमे, सर चूम के, हाथ चूम के आवाज दे के कहती अली के निवासे हो, जाफर तैयार के पोते हो, मुझे बड़े प्यारे हो, लेकिन मैंने ये जागीर लिखवा दी है अली अकबर के नाम। तुम 9 मुरब्बा मील बाहर चले जाओ और अपनी अपनी कब्रों के निशान बना लो। ये हक है इबादत का। हाय करके रो, हाय करके रो, यूं लगे जैसे जनाजे उठ गए। सलामत रहो, सलामत रहो, जिंदगी आपकी, तुम्हारी जवानी आबाद रहे। हुसैन ने, मेरे मौला हुसैन ने बनु असद से कहा तुम्हारे आने का सबब बना दूं, मैं जब तक यहां हूं तुम आते रहो। आप अरबईन पे जाते हैं, बनु असद वाले आते हैं, बनु तवारे जाते हैं। वो बनु तवारे जो आते हैं ना, वो रुखसारों के बाल आते हैं, उनके रुखसार छिदे हुए हैं। वो कोहनियों के बाल नहीं आते। ये बनु असद कोहनियों के बाल आते हैं, वो रुखसारों के बाल आते हैं। मौला ने फरमाया कयामत तक आने के लिए तुम्हें वीजा दे दूं, तुम आते रहो करबला में, अगरचे जमीन तुमने बेच दी। पहले बुजुर्गों को बुलाया, फरमाया आज 2 है, 10 दिन गुजर जाएंगे, 12 मुहर्रम होगी। ये जो तुम बुजुर्ग हो ना, यहां आ जाना, यहां कुछ जनाजे पड़े होंगे, उन्हें दफना जाना। अब जाओ, जवानों को भेजो। जवान आ गए, जवानों से कहा हो सकता है तुम्हारे बुजुर्ग बूढ़े हो गए, मसलहत पसंद है, ना आए, तुम आ जाना, तुम आ जाना। आके कुछ जनाजे होंगे, उनकी तदफीन कर देना। जवानों से कहा अब तुम जाओ, बच्चों को भेजो। बच्चे आ गए। जब बच्चे आ गए ना, मौला ने हर बच्चे को शरबत पिलाया। शरबत पिला के हुसैन पूछते हैं बच्चों मिट्टी से खेलते हो? हाय, मिट्टी से खेलते हो? जी बादशाह खेलते हैं। फरमाया 12 मुहर्रम को अपने घर के सामने ना खेलना, यहां आके खेलना। मुट्ठियां मिट्टी की भर लेना, कुछ जनाजे पड़े होंगे उन पे फेंक देना, तुम्हारा खेल हो जाएगा, हमारी कब्रें बन जाएंगी। इसके बाद फरमाया औरतों को बुलाओ। औरतें आ गई। फरमाया तुम 12 को ना आना, तुम 11 और 12 की दरमियानी रात को आना। यहाँ कुछ जले हुए खैमे होंगे, उन खैमों में मेरी बेटी का कुछ जला हुआ जहेज होगा, वो तबर्रुक समझ के उठा के ले जाना। वक्त पूरा हो गया, इससे ज्यादा क्या पढ़ूं? दिन गुजर गए। 7 को पानी बंद, 10 को हुसैन ने 71 जनाजे उठा लिए, 72वां अपना बेटी के सामने ज़बह हो गया। शामे गरीबा हो गई, खयाम को आग लग गई, खेमे जल गए। 11 मुहर्रम को अली की बेटियां हाथों में रस्सियां पहन के बाबा की विलायत के पैमान बांध के कूफा और शाम के सफर पे रवाना हो गई। जिसने अभी तक मातम नहीं किया, 12 मुहर्रम का दिन चढ़ा, बनु असद ने कंधों पे बेलचे रखे, चले करबला की तरफ। जैसे ही 9 मुरब्बा मील में दाखिल हुए, वहां अजीब मंजर देखा। एक 22 साल का ज़ईफ था जो जनाजे उठा उठा के अकेला कब्रें बना रहा था, जनाजे पढ़ रहा था। मातमी जवान तेरे दिल की धड़कन बंद ना हो जाए, सफर मातमी फिक्रा कहूं अगर कोई बर्दाश्त करे। जानते हो वो कौन था? वो मेरे मौला सज्जाद थे, जो जनाजे ढूंढ ढूंढ के दफना रहे थे। बताऊं सबसे ज्यादा देर किस जनाजे
جنازے پہ لگی، سب سے زیادہ دیر سجاد کو عباس کے جنازے پہ لگ گئی، کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ یہاں. ایک فکر اور سن لو، عباس جنازے اکٹھے کرتے رہے، پھر بنو اسد کے بزرگ کہتے ہم نے دیکھا وہ جو پہلے ضعیف لگتا تھا وہ کبھی شمال کو دوڑتا تھا کبھی جنوب کو دوڑتا تھا، آواز دے کے کہتا تھا ام روباب کے لال سب مل گئے تو نے ملا. حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی سجاد میرے پاس آ، سجاد میرے پاس آ، کر ماتم، سجاد میرے پاس آ. سجاد چلے آئے، بابا حسین کا حکم ہے، فرمایا میرا سینہ دیکھ، سینے پہ بغیر سر کے 6 مہینے کا اصغر پڑا تھا. بابا یہ کون رکھ گیا؟ فرمایا سکینہ رہ گئی تھی، اٹھا کے سینے پہ رکھ گئی، کہہ رہی تھی آج کے بعد میں نہیں تو جان. بابا کا سینہ جانے میں پتھروں پہ سونگ